اور پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے خواب کا منظر بدل دیا ہو کہ نیند صرف آرام کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک باطنی دروازہ بھی ہے۔ کیا یہ سب سیکھا جا سکتا ہے، اور کیا اسے سیکھ کر کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کیا اپنے خوابوں کو اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو دل میں آئے وہ اپنے خوابوں میں کر بھی سکتے ہیں؟ تو جی ہاں ناظرین، یہ سب ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو سیکھیں گے اور اسی کے متعلق بات کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، آج ایک نئے اور دلچسپ سفر پر چلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تو خواب ہے، اور پھر آپ نے اپنی مرضی سے اپنے خواب کا منظر بدل دیا ہو؟ اڑنے لگے ہوں، کسی سے بات کرنے لگے ہوں، یا کسی خطرے سے بچ نکلے ہوں؟ اگر ہاں تو آپ نے ڈریم لاکڈ یعنی باشعور اور ہوش و حواس والے خواب کا تجربہ کیا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آج ہم جانیں گے کہ ڈریم لاکڈ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آتا ہے، کیا یہ سچ میں ممکن ہے، اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے، اور روحانیت کے دائرے میں اس کا کیا مقام ہے۔ اور ہاں، کچھ دلچسپ اور سچے واقعات بھی سنیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کو حیران کر دیں۔ تو چلتے ہیں خوابوں کی دنیا میں ہوش و حواس اور بیداری کے ساتھ۔ ڈریمنگ لاکڈ خواب کو کنٹرول کرنا کیا ہے؟ ڈریم لاکڈ ایک ایسا خواب ہے جس میں آپ کو خواب کے دوران ہی یہ ہوش آ جاتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یعنی خواب دیکھنے والا شخص خود شعوری حالت میں ہوتا ہے اور وہ اپنے خواب کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے، جیسے کسی خاص جگہ جانا، کسی سے ملاقات کرنا، فضاؤں میں اڑنا، پانی پر چلنا، یا وقت میں پیچھے چلے جانا۔ ناظرین کرام، یہ صرف فلموں یا ناولوں کی بات نہیں، یہ حقیقت میں بھی ممکن ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ڈریم لاکڈ شعوری والے خواب اکثر اس وقت آتے ہیں جب دماغ نیند کی REM سلیپ حالت میں ہوتا ہے، جب ہمارا دماغ خواب دیکھنے میں سب سے زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، MRI اسکین سے پتہ چلا ہے کہ ڈریم لاکڈ شعوری خواب کے دوران دماغ کے وہ حصے بھی سرگرم ہو جاتے ہیں جو عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔ یعنی دماغ کا وہ حصہ جو فیصلہ، کنٹرول اور ہوش و حواس سے جڑا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈریم لاکڈ یعنی شعور والے خوابوں میں انسان اپنی مرضی سے چیزوں کو بدل سکتا ہے۔ کیا یہ سب سیکھا جا سکتا ہے، اور کیا اسے سیکھ کر کوئی بھی انسان اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ناظرین کرام، جی ہاں، ڈریمنگ لاکڈ ایک سیکھنے والا فن ہے جو کوئی بھی سیکھ سکتا ہے اور اپنے خوابوں کو دلچسپ بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے بس کچھ ٹپس اور کچھ ضروری مشقوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ مشہور مشقیں ہیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر دن میں کئی بار خود سے پوچھیں، کیا میں خواب میں ہوں؟ مثلاً ہاتھ دیکھیں، گھڑی دیکھیں، یا ناک بند کر کے سانس لینے کی کوشش کریں، کیونکہ خواب میں یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر صبح اٹھتے ہی خواب کو لکھ لیں، اس سے دماغ خوابوں کو یاد رکھنے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سونے سے پہلے بار بار دہرائیں کہ جب میں خواب دیکھوں گا تو مجھے یاد ہوگا کہ یہ خواب ہے۔ چوتھے نمبر پر رات کو 5 گھنٹے بعد اٹھیں، 20 منٹ جاگیں، پھر واپس سو جائیں۔ اس سے ڈریم لاکڈ شعوری والے خوابوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
ناظرین اکرام، اب ہم ڈریم لاکڈ بیداری میں خواب دیکھنے کے متعلق ایک حیران کن اور سچا واقعہ دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کا ایک نوجوان مارک روز ڈریمنگ لاکڈ کی مشق کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے ہوش آ گیا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا، دیواروں پر روشنیاں تھیں اور وہ کسی بزرگ شخص سے بات کر رہا تھا جس نے اسے اس کے بچپن کی ایک بھولی یاد دلوائی، کہ ایسی بات جو وہ جاگتی دنیا میں بھول چکا تھا۔ بعد میں جب اس نے اپنے گھر والوں سے اس بزرگ شخص کی تصدیق کروائی تو وہ بات بالکل سچ نکلی۔ ناظرین اکرام، اب ہم بیداری اور شعور کے خوابوں کو اسلامی اور روحانی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کی کئی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ سچے خواب، رویائے صالحہ جو اکثر نیک لوگوں کو آتے ہیں۔ نفسیاتی خواب جو انسان کے اپنے دن بھر کے خیالات کا عکس ہوتے ہیں۔ شیطانی خواب جو انسان کو ڈرا دیتے ہیں۔ ڈریم لاکڈ بیداری اور شعوری والا خواب ان تینوں میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر اسے زیادہ تر نفسیاتی خواب سے جوڑا جاتا ہے۔ تاہم صوفیاء کرام اور روحانی لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں شعور حاصل کر کے انسان اپنی باطنی مطلب اندرونی دنیا کو جان سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور اولیاء کرام کے روحانی مشاہدات سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نیند صرف آرام کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک باطنی دروازہ بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم ڈریم لاکڈ یعنی شعوری اور بیداری والے خوابوں کے فائدوں کے متعلق جانتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ڈر اور خوف پر قابو۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ۔ مصور، لکھاری، موسیقار اکثر بیداری والے خوابوں سے آئیڈیاز لیتے ہیں۔ روحانی مشقوں میں آسانی۔ مراقبہ، تصور، ذکر وغیرہ شعوری خوابوں سے جڑ سکتے ہیں۔ یادداشت بہتر ہو سکتی ہے چونکہ دماغ ہوش میں ہوتا ہے۔ اندرونی نفس کو سمجھنا۔ بعض ماہرین اسے باطن سے ملاقات بھی کہتے ہیں۔ کیا اس فن کو سیکھنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ ناظرین اکرام، ڈریم لاکڈ شعوری اور بیداری والے خواب بذات خود خطرناک نہیں، لیکن بہت زیادہ مشق کرنے سے نیند متاثر ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو سلیپ پیرالائسس کا سامنا ہو سکتا ہے، یعنی آنکھ کھلی ہو مگر جسم نہ ہلے۔ خواب اور حقیقت میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے اگر حد سے زیادہ مشق کی جائے، اس لیے اعتدال بہت ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، آخری بات، یہ سب کیوں سیکھا جائے؟ کیونکہ ڈریمنگ لاکڈ بیداری اور شعوری کے خواب صرف تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ خود شناسی کا سفر ہے، بے خوفی کی مشق ہے، تخلیق کی کھڑکی ہے اور شاید روحانی بیداری کا ذریعہ بھی۔ اگر آپ چاہیں تو آج رات سے ہی اپنی آنکھوں کو ایک نئی دنیا دکھانا شروع کریں۔ شاید آپ کا خواب آپ کی جاگتی زندگی کو بدل دے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں اکثر مقامات پر ہمیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام یا یہ جگہ ہم پہلے سے دیکھ چکے ہیں، تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔